بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان بزم گل میں گل بخشالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ گلستان سعدی سے حکایات سعدی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حسین و جمیل گویے کی آواز میں نغمگی ہو یا نہ ہو، کشش ضرور ہوتی ہے، دل کو بلی لگتی ہے۔ بد آواز گویے کے گلے میں ہوا، عشاق خراساں اور حجاز جیسی دھنیں کیوں نہ ہوں، حجاز جیسی دھنیں کیوں نہ برآمد ہوں، بلی نہیں لگتی۔ ویسے ناظرین، سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں خوب فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں مشاعروں میں خوش مزاج شاعرہ کی غزل میں تغزل کے حوالے سے کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی مشاعرہ لوٹ لیا کرتی ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیروں کے دسترخوان کے پکوان اگرچہ لذیذ ہیں، مگر گھر کے دسترخوان پر بچے کچے ٹکڑے اس سے بھی زیادہ لذیذ۔ گاڑے پسینے کی کمائی کا سرکہ اور ساگ پات گاؤں کے مکھیا کے نان پکوان سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کے نزدیک صحت کی امید تبھی ہو سکتی ہے جب تم کسی ایسے حکیم کو دکھاؤ جو نفس شناس بھی ہو اور طبیعت شناس بھی۔ جو بات تم نہیں جانتے پوچھ لو، پوچھنے کی یہ ذلت علم و عزت کے لیے تیری رہنمائی کرے گی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا، آپ نے دنیا میں کسی کو عالی حوصلہ پایا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں۔ ایک دن عرب کے سرداروں کے اعزاز میں عظیم الشان دعوت کا اہتمام تھا اور مجھے کسی کام سے جنگل جانا پڑا۔ وہاں ایک لکڑہارے کو دیکھا جو پیٹھ پر لکڑیاں اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، بڑے میاں، آج تم حاتم طائی کی دعوت میں کیوں نہیں گئے؟ ایک دنیا دسترخوان پر امڑ آئی ہے۔ وہ کہنے لگا، جو اپنے ہاتھ سے روزی کمائے وہ حاتم طائی کا احسان کیوں اٹھائے؟ میں نے ہمت اور جوان مردی میں اس بزرگ کو اپنے سے بہت بڑھ کر پایا۔ شکریہ ناظرین، آپ پرستاران اردو ادب سے میری درخواست ہے کہ اردو ادب کی شادابی کے لیے قلم قافلہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ اردو ادب زندہ باد۔